الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو ود مسعود حسن کے ساتھ۔ روسی کی جنگ یوکرین کے ساتھ کہہ لیں کہ 5ویں دن میں داخل ہو چکی ہے اور روسی فوج نے یوکرین کے کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ رات کے یوکرین کے کچھ حصوں میں کہہ لیں کہ بم دھماکوں کی آواز آئی، جس کے بعد عوام میں خوف و راس پھیل گیا اور عوام نے جو کہہ لیں کہ میٹرو اسٹیشن تھے ان کے انڈر گراؤنڈ اس کے اندر پناہ لے رکھی ہے۔ تو اس طرح کے دیکھا جائے تو کافی صورتحال خراب ہے یوکرین کی، اور روسی فوج اسی دن بدن اپنی پیش قدمی بڑھا رہی ہے اور کافی علاقوں پر یوکرین کے قبضہ کر چکی ہے۔ جی، جو نئی اپڈیٹ ہے وہ یہ آئی ہے کہ روسی صدر نے جو کہا ہے کہ اپنی نیوکلر فوج جو ہوتی ہے، جو نیوکلر ویپنز کو چلاتی ہے یا اس کی کہہ لیں کہ نظر رکھتی ہے اس پر، تو اس کو انہوں نے کہہ لیں کہ ایکٹیو کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ اگر روس نے کوئی بھی کہہ لیں کہ اس طرح کی اگر کوئی اقدام اٹھایا یا کوئی کہہ لیں کہ ایٹم بم چلا دیا کسی کہہ لیں کہ یوکرین بھی یا کسی بھی یورپ ممالک پہ، تو کہہ لیں کہ دنیا کے لیے بہت خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ صورتحال وقت پیدا ہوئی ہے جب کہہ لیں کہ کچھ یورپی ممالک نے کہہ لیں کہ روس کے مخالفت میں کہہ لیں یوکرین کو اسلحے کی فراہمی شروع کر دی ہے اور کوئی پیسے کی امداد شروع کر دی ہے۔ تو روسی صدر نے اس کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ جو بھی اگر کہہ لیں کہ جو بھی ملک آئے گا تو اس کے ساتھ کہہ لیں کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اس صورتحال میں اگر ہمیں ایٹم بم بھی استعمال کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ ناظرین دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ایٹم بم ہیں جو روس کے پاس ہیں۔ اگر دنیا کے کل کہہ لیں کہ ہم جتنے بھی ممالک ہیں جن کے پاس ایٹم بم اگر وہ ملا بھی لیں تو پھر بھی روس سے کم ہے۔ تو یہ جو سی صورتحال ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ کہہ لیں کہ اگر روس پہ کوئی اگر حملہ کرے گا تو روسی صدر کا یہ کہنا ہے کہ میں اگر روس نہیں رہے گا تو دنیا کا میں کوئی حصہ بھی رہنے نہیں دوں گا۔ تو کہہ لیں کہ یہ صورتحال بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، دن بدن جنگ جو ہے عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ امریکہ اور جو سے دوسرے اس معاملے پر جب انہوں نے کہا ہے کہ روس نے یہ اپنی نیوکلیر فوج ایکٹیو کر دی ہے تو اس میں امریکہ نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نیٹو کے جو کہہ لیں کہ بڑے ہیں سربراہ، انہوں نے بھی اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا، لیکن کہہ لیں کہ کچھ یورپی ممالک ہیں وہ یوکرین کی مدد و حمایت کے لیے سامنے آ گئے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کافی ایک کہہ لیں کہ ذرائع سے یوکرین کی مدد کی جا رہی ہے، اور کہہ لیں کہ یوکرین اب اچھی طرح سے کہہ لیں کہ مزاحمت کرنے لگ گیا ہے روسی فوج کی۔ روس دراصل میں یوکرین کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، کہہ لیں کہ وہ روس کبھی فوج آگے آتی بڑھتی ہے تو وہ پھر جنگ کرتی ہے، جب ان سے آگے سے کہہ لیں کہ یوکرین والوں کی طرف سے زیادہ مزاحمت کی جاتی ہے تو روسی فوج پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جن پر روس قبضہ کرنا چاہتا تھا وہ ٹارگیٹ انہوں نے اپنا کمپلیٹ کر دیا۔ دیکھیں جی، یہ روس کی جو کہہ لیں کہ آپ 5ویں جنگ ہے، اس کے علاوہ انہوں نے جو 4 جنگیں جو سی لڑی ان میں فتح انہیں ملی، اور کہہ لیں کہ یہ جنگ اس لحاظ سے بہت خطرناک ہے کیونکہ بعض یورپی ممالک اس کے اندر یوکرین کے ساتھ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے روسی صدر نے یہ اپنا نیوکلیر والا جو کہہ لیں کہ بیان دیا۔ اب ہم دیکھ لیں کہ روس کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں۔ روس کے پاس 6930 ایٹم بم ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ امریکہ کے پاس 5550 ایٹم بم ہیں۔ اس کے بعد فرانس 300 اور اس کے بعد پھر آگے برطانیہ کے 215، اور پھر اسی طرح چائنا کے بعد 290 ایٹم بم ہیں۔ پاکستان کے پاس 150، انڈیا کے پاس 140، اور شمالی کوریا جو سا اس کے پاس 80 ایٹم بمز ہیں۔ اگر کہہ لیں کہ یہ تمام بھی ملا لی جائیں تو پھر بھی کہہ لیں کہ روس کے ایٹم بمز کے برابر کہہ لیں کہ تعداد بھی نہیں ہوتی، پھر بھی 180 ویپن زیادہ ہیں روس کے پاس۔ تو یہ دیکھیے کہ 180 سے زیادہ ہیں روس کے پاس۔ تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہے، اس کو جلد از جلد کہہ لیں کہ اقوام متحدہ کی جو کہہ لیں کہ ہماری ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس جنگ کو رکوانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ نقشہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے کہ کتنی روسی فوج کہاں تک کہہ لیں داخل ہو گئی یوکرین کے اندر۔ یوکرین کے اندر کہہ لیں کہ آپ انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے، جس میں خوراک، دوائیاں اور دوسری چیزیں ہیں۔ تو عالمی برادری کو یہ چاہیے کہ بجائے ہتھیاروں کے ذریعے یوکرین کی مدد کرنے کے بجائے انسانوں کی کہہ لیں کہ وہ دیکھیں ان کی جو ان کو خوراک کی ضرورت ہے خوراک مہیا کی جائے، ان کو کہہ لیں کہ اگر دوائیاں میسر نہیں ان کو دوائیاں دی جائیں۔ وہاں پہ زخمی بھی ہیں، وہاں پہ لوگ زخموں کی کہہ لیں کہ علاج کے لیے ان کے لیے اچھی سہولتیں فراہم کریں۔ تو پوری عالمی کہہ لیں کہ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر روس اور یوکرین کے مذاکرات کروا دیجیے تو بہت اچھی بات ہے، اور کہہ لیں کہ یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اور دیکھیں جی، اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تیسری عالمی جنگ میں کہہ لیں کہ جاتی ہے تو بہت خطرناک تباہی ہے۔ کہہ لیں کہ دنیا میں کوئی چیز بھی کہہ لیں کہ آپ باقی نہیں رہے گی۔ کہہ لیں کہ کوئی پرندہ کوئی اگر یہ سارے بم اگر یہ چل گئے روس کے تو یہ کہہ لیں کہ وہ تباہی لائیں گے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی تباہی نہیں آئے گی۔ جی، نیوٹن جب زندہ تھے ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی
تو اس میں لوگ کیا چیزیں یوز کریں گے. تو انہوں نے کہا تیسری کا تو مجھے پتہ نہیں، بہرحال چوتھی ایٹمی جنگ میں لوگ کہہ لیں کہ ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ لڑیں گے. تو وہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ تیسری عالمی جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ اس میں تمام چیزیں، تمام مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو یہ صورتحال ہے جی. اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو صورتحال ہے، عمران خان کا دورہ جو کہہ لیں کہ روس تھا وہ کامیاب ہوا. اس کے بعد انہوں نے 400 وہاں کی جو کہہ لیں کہ عمران خان کا دورہ روس کی کامیابی کے بعد وہاں کی جو سی 400 بڑی کمپنی ہے جس میں گیس اور ہر شعبے میں جو سی کہہ لیں کہ تعاون کا انہوں نے اظہار کیا پاکستان کے ساتھ. تو یہ کہہ لیں کہ بہت اچھا کہہ لیں کہ ایک دورہ رہا ہے عمران خان صاحب کا روسی صدر کے ساتھ. انہوں نے 1 to 1 ملاقات کی، ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی. تو اس میں اب پاکستان بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اسے کرنا چاہیے. اور جو پاکستان کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جلد از جلد کہہ لیں کہ واپس پاکستان لے کے آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ کہہ لیں کہ جو امریکہ کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو امریکہ نے $55 ملین پاکستان پر جو جرمانہ کیا ہے نیشنل بینک پر، وہ یہ کس وجہ سے کیا ہے؟ یہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ پاکستان جو روس کے پاس گیا اور اس کے صدر سے ملاقات کی عمران خان صاحب نے، اس کی وجہ سے پاکستان کے بینک، نیشنل بینک جو سب سے بڑا دنیا وہاں پاکستان کا بینک اور اس کی 21 شاخیں جو کہیں دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، اس پر جرمانہ عائد کیا گیا. یہ جرمانہ کیوں عائد کیا گیا؟ دراصل یہ کیس ہے 2016 کا جو ہے کہہ لیں کہ پچھلی گورنمنٹ کا منی لانڈرنگ کا. تو اس پہ یکدم اس طرح فیصلہ آنا ایک کہہ لیں کہ آپ رد عملی ہے کہہ لیں کہ امریکی حکومت کا. تو پاکستان اس کہہ لیں کہ مسائل کے اندر امریکہ سے بات چیت بھی کر رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے تمام چیزیں، اور کہہ لیں کہ آپ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. تو یہ تمام معاملات ہیں. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہہ لیں کہ جہانگیر ترین کو ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور کہہ لیں کہ اپوزیشن کی جو کہہ لیں کہ ہاتھ میں جہانگیر ترین صاحب تھے، ان کی اب جو سے وہ علاج پر گئے ہیں. تو کہہ لیں برطانیہ کے جو جہانگیر ترین صاحب ہیں جو برطانیہ چلے گئے ہیں اپنے علاج کروانے کے لیے. تو اس طرح جو سی اپوزیشن یہ کہہ لیں کہ کوشش کر رہی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب کو کسی طرح عمران خان صاحب کے خلاف کھڑا کیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ لیں کہ اپنا کہہ لیں کہ معلومات جو ہے وہ کہہ لیں کہ لے کے پہنچ رہے ہیں اسلام آباد. تو ان کے مطالبات ہیں جو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، کہہ لیں کہ ان مختلف مطالبات کیے ہیں. تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی جس کی وجہ سے آج ہم اس پہ بات نہیں کرتے. مین ہمارا ٹاپک تھا جو یوکرین تھا، اس کے علاوہ جو جہانگیر ترین سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ دورہ روس عمران خان صاحب کا. یقین کریں کہ آپ دیکھیں کہ روس نے کس طرح کہہ لیں کہ اگر جب بھی جنگ شروع کی ہے تو انہوں نے کبھی کسی کہہ لیں کہ یہ نہیں کہ ہم ڈکٹیٹر کے خلاف جا رہے ہیں، جس طرح امریکہ کہتا ہے کہ ہم فلانی چیز سیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، فلانی چیز سیٹ کرنے کے جا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کہہ لیں کہ اب تک جو روس نے حملے کیے اس میں کوئی سنے کہہ لیں کہ اپنے ملک کی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے کہہ لیں کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لیکن روس کو یہ جنگ روک دینی چاہیے، کیونکہ معاملات حالات ایسے نہیں ہیں کہ اب وہ جنگ کو آگے بڑھایا جا سکے. کیونکہ اگر یہ جتنی زیادہ طویل جنگ ہوگی، اتنا ہی زیادہ دنیا کا نقصان ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل نیوز ویو کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.